السلام علیکم۔ 10th کلاس حصہ غزل اردو ہم تشریح کر رہے ہیں۔ 6 اشعار ہم نے کر لیے۔ آج شعر نمبر 7، اس غزل کا آخری شعر جگر مراد آبادی کا، اس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شعر نمبر 7، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ مزہ کہتے ہیں لطف کو، اور ہمسائیگی ہمسایہ ہونا، قریب ہونا۔ اس شعر میں ایک بہت ہی عجیب سی بات شاعر نے پیدا کر دی کہ روح کو بھی مزہ محبت کا، کہ روح کے لیے جو لطف ہے وہ محبت میں ہے اور دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ مراد کہ جو دل کے قریب ترین ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ کی روح کو تسکین ملے گی، خوشی ملے گی۔ بقول شاعر، ہماری روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں، روح اور جسم، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر جسم سے روح پرواز کر جائے تو ہمارا جو جسم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، وہ صرف اب ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ روح انسانی جسم کو چھوڑ دے تو اب روح علیحدہ اور جسم علیحدہ، بس ایک مٹی کا ڈھیر رہ جائے گا۔ ہماری روح صرف اسی وقت خوش ہوتی ہے جب ہم شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کو اپناتے ہیں۔ شاعر کے مطابق شاعر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ شیطان کے راستے کو چھوڑو اور رحمان کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے راستے کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ روح کی صحت کا لطف دوبالا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے جسم کے انتہائی قیمتی اور اہم عضو وہ ہے دل، اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کر لے۔ اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب روح کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اللہ کی یاد اور محبت سے سرشار ہو جائے۔ ہماری زبان، ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہیں۔ آپ اس حد تک اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ آپ کے اگر ہاتھ، آپ کا وجود کوئی کام سارے انجام دے رہا ہو تو آپ کا دل اور زبان جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہا ہو۔ اس حد تک آپ کے معاملات اللہ سے پیار اور محبت کے ہونے چاہیے، اور تبھی جا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ شاعر کے مطابق عشق کے معاملات میں فیصلہ دل کے جذبات سے کیا جاتا ہے، لیکن روح کو خوش کرنے کے لیے دل اور روح دونوں کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دل خواہشات کے تابع ہو جائے تو پھر روح بھی بھٹک جاتی ہے، اور جب دونوں کا مرکز اور محور ایک ذات، حقیقی محبوب یعنی رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو کبھی بھی انسان اپنے راستے سے نہیں بھٹک سکتا، اور اس کو عشق میں پھر مزہ آنے لگتا ہے، اور اس عشق میں ہر آنے والی سزا جو اسے بھی لگے گی وہ بھی اس کو گلے لگائے گا۔ وہ غفور اور کریم اور وہ رحمان بھی ہے، وہ غفور اور رحیم اور وہ رحمان بھی ہے۔ آ پڑا ہوں میں یہی سوچ کے در پر اس کے۔ یہ ہماری
غزل خواجہ میر دارد۔ آخری شعر ہم نے اس کا آج پڑھا ہے، یہ غزل ہماری پوری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ غزل ہم پڑھیں گے، تو اب تک یہ دوسری ہماری پہلی غزل بھی کمپلیٹ ہوگی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور ہم نے دوسری غزل بھی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پوری کر لی ہے۔